فصل اسم التفضيل اسم مشتق من فعل يدل على الموصول بزيادة موصول ہے نظر آ رہی على الموصول بزيادة على غيره. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. خاتمے کی آخری اور 10ویں فصل، اس میں بیان ہے اسم تفضیل کا. اسم تفضیل بات سمجھیے، دھیان کر. کیا کہ جی خاتمے کی اور 10ویں فصل اس میں بیان ہے اسم تفضیل کا. اسم تفضیل کا بیان ہے. تعریف اسم تفضیل اے لفظ کو سمجھ آ رہے بندے بچ کو فضیلت والی شے. اسم تفضیل ایسا اسم ہوتا ہے جو مشتق ہوتا ہے فعل سے تاکہ دلالت کرے اس ذات پر جو موصوف ہے زیادتی کے ساتھ اپنے غیر پر. زید افضل من عمر. نحمیر بھی کوشش کی تھی تو ہن بھی دماغ شے بہ جائے تک اگلی کتابیں تھوڑا کم سوکھا ہو جائے. زید افضل من عمر. زید افضل ہے عمر سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو افضل اسم تفضیل ہے نا، اس کا جو مصدر ہے فضیلت، فضیلت زید میں بھی ہے عمر میں بھی ہے. دو شخص ان میں ایک وصف ہے، ایک میں زیادہ ہے ایک میں کم ہے. جس میں زیادہ ہوتی ہے اس کو اس میں تفضیل سے تعبیر کرتے ہیں، جس میں وہ وصف کم ہوتی ہے اس کو مضاف الیہ یا من کا مدخول، آگے 3 استعمال آ رہے ہیں 50 باری پڑھے جے، یا الف لام کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں جی. تو اے ہن سمجھ بھئی دلالت کرتا ہے موصوف پر زیادتی کے ساتھ اپنے غیر پر. اے بن گیا مفضل، تو وہ جڑا غیر ہے وہ بن گیا مفضل علیہ. اینو دتی فضیلت تے اون دے اتے دتی. کوئی دماغ اللہ کرے آ جائے شاید یہ. اسم تفضیل ایسا اسم ہوتا ہے جو مشتق ہوتا ہے فعل سے تاکہ دلالت کرے اس ذات، الف لام موصولہ، اس ذات پر جو موصوف ہے زیادتی کے ساتھ، جو اپنے غیر پر. غیر کون؟ جڑا اس وصف نال ایک ہور بھی متصف ہے، اون دے وچ او وصف گھاٹے. اے مطلب خاص ایویں انے واہ نہیں جی. اسم تفضیل ایسا اسم ہے جو مشتق ہوتا ہے، جو مشتق ہوتا ہے فعل سے دلالت کرے اس ذات پر جو موصوف ہے زیادتی کے ساتھ. زیادتی کیڑی؟ اس فعل دی، اس مصدری معنی دی، ضرب دی، فضیلت دی، علم دی. ہاں جی اپنے غیر پر. پھر تعریف کر. اسم تفضیل ایسا اسم ہے جو مشتق ہوتا ہے فعل سے تاکہ دلالت کرے اس ذات پر جو کہ موصوف ہے زیادتی کے ساتھ اپنے غیر پر. اپنے غیر پر. آشیا دیکھ پھر معنی کر دیں ہم. لیدل علی الموصوف. یہ بات آگے آئے گی اگلے صفحے پر. اسم تفضیل جو ہے نا اکثر فاعل کا معنی دیتا ہے، یعنی زیادہ فضیلت والا، زیادہ علم والا، زیادہ سخاوت والا. یہ کس کا معنی ہے؟ مفعول کا کہ فاعل کا؟ بھی اس کے ساتھ زیادہ قائم ہے. اور اسم تفضیل مفعول کے لیے بھی ہوتا ہے جی، وہ آگے آئے گا جی. ہوں ذرا سمجھی اس گل ذہن چ رکھ کے. مطالعہ کیتا ہو تو پتر پھر تو کام سوکھا ہوتا ہے، مطالعہ نہیں ہوتا تو استاد غریب دی چھڈی نکل جاتی ہے جی. بھی کراں کی، بھی کس طریقے نال سمجھاواں گل. سوال ہے کہ پیچھے تو علی من کاما یا واقع تھا، اب یہاں علی الموصوف کہا ہے، وہ انداز بدلا کیوں ہے؟ کیا کہ جی سوال ہے کہ کام یا واقع پیچھا کہ نا مفعول بکام بالفعل، تو مفعول جا کیا واقع علی الفعل. صفت مشبہ میں بھی یہی کہا تھا، کیا کام بالفعل علی
ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖ ਲਾਗਾ ਪਿਛਲੇ ਵਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪੜਿਆ ਭਲਾ ਹੋਵੇ کہ بھی لید اللہ علی من واقع علی من کام بہل فعل و بمان ثبوت اسم مفعول میں علی من واقع علی الفعل اسم فاعل میں علی من قام بہل فعل و بمان الحدوث یہ کہا کہ کوئی نہیں پچھو انجی میں کوئی کرین نہ سفا چکنا پہ جانا جی تو یہاں انداز بدلا کیوں تو یہاں بھی تو کہہ رہا تھا علی من کام یا علی من اس طرح کہنا چاہیے تھا تو یہ انداز بدلا کیوں ہے تو ان تو جواب دے رہے نہیں بے نہ گفت علی من کام بہی یا واقع علیہ کیونکہ آگے آ رہا ہے کہ اسم تفضیل اکثر اسم فاعل کے لیے ہوتا ہے اکثر یعنی اسم فاعل کا معنی دیتا ہے زیادہ حسن مارنے والا یہ کس کا معنی ہے زیادہ مارنے والا یہ بھی کیا فعل والا معنی ہے کہ مفعول والا معنی ہے اور بے وقوف ہو مارنا تے چوکھا مارنا ہے تو مارنے والا تے خوب وہ ہو علم والا تے چوکھے علم والا فاعل ہی ہے نا اسم تفضیل جو ہے وہ اس میں فاعل والا معنی ہے اور مفعول والا معنی بھی اس میں ہے مفعول کے لیے بھی ہوتا ہے آگے آ رہا ہے کہ زیادہ مثلا اشر کا معنی ہے مشہور تر کیا تو اب چونکہ یہ دونوں قسمیں ہیں کس کی اسم تفضیل کی تو اگر کہے کاما بھی ہی تو مفعول پر تعریف سچی نہیں آتی اور اگر کہے واقع علیہ تو پھر فاعل پر سچی نہیں آتی جبکہ اسم تفضیل دونوں کے لیے ہے کس کے لیے اور مفعول کے لیے بھی ہے سمجھیے بات اس لیے انداز بدلا اور کہا علل موصوف علل موصوف تو ترکیب میں اسم تفضیل خواہ فاعل کا معنی دے یا مفعول کا وہ موصوف تو ہے نا صفت کے ساتھ کی دلالت کرتا ہے اس ذات پر جو موصوف ہے ذاتی کے ساتھ اپنے غیر پر تاکہ تعریف ہر دو قسم اسم تفضیل کو کہ برائے فاعل برائے مفعول مثل از رب زیادہ مارنے والا تے اشہر مشہور تر پہلا فاعل کا معنی ہے دوسرے میں مفعول کا معنی ہے شامل رہے باقی اسماء زمان مکان اسم آلہ یہاں سے خارج ہو گئے جی ان میں یہ زیادتی والا معنی نہیں ہوتا جی سمجھی جی باقی ایک اور مسئلہ سمجھ یہ جو کہا ہے نا کہ وہ موصوف دلالت کرے اس ذات پر جو موصوف ہے زیادتی کے ساتھ اپنے غیر پر اس زیادتی سے مراد غیر پر وہی فعل ہے جس فعل سے وہ اسم تفضیل مشتق ہے اسی فعل میں وہ غیر پر زیادتی ہو اس کو اسی مثلا زید از رابو من امرن میں جو ہے نا زیادتی اسی از رابو یہ اسم تفضیل جس سے مشتق ہے کون فعل ضرب اسی میں زیادتی ہے کس سے امر سے کہ امر بھی مارتا ہے لیکن زید اس سے زیادہ مارنے والا ہے تو زیادتی اسی فعل میں زیادتی یہ اسم تفضیل ہے زیادتی اسی فعل میں لہٰذا یہ لفظ جو زائد ہے لفظ کہ زید زائد من امرن کہ زید زائد ہے امر سے اب وہ اس زائد والی مصدر میں زائد نہیں کسی اور شے میں زائد ہے یا زید کامل من امرن زید کامل ہے امر سے اب کامل وصف اس مصدر میں کمال والی مصدر میں کامل نہیں ہے وہ کسی اور چیز میں کامل ہے سمجھیے لہذا ان کے ذریعے اعتراض وارد نہیں ہوگا کہ کمال زیادتی سے مراد ہے اسی مصدر میں زیادتی جیسے اس میں تفضیل مشتق ہو رہا ہے اس میں زیادتی کہ وہ اسم تفضیل جس مصدر سے مشتق ہے وہ مصدر دو کے ساتھ قائم ہے ایک میں زیادہ ہے ایک میں کم ہے جس میں زیادہ ہے اس کو وہ مفضل بنتا ہے اور جس میں کم ہے وہ مفضل علیہ بنتا ہے تو یہ جو زائد اور کامل ہیں یہ اس میں زیادتی نہیں ہے کسی اور کام میں اے شاباش جی فصل
اسم تفضیل تفضیل اسم ہے اسم ہے ایسا اسم ایسا اسم جو مشتق ہے جو مشتق ہے فعل سے فعل سے تاکہ دلالت کرے تاکہ دلالت کرے اس ذات پر جو موصوف ہے زیادتی کے ساتھ ہے، یعنی مصدر کی زیادتی، مصدر کی زیادتی وہ جیسے مشتق ہے اسی مصدر کی زیادتی ہو کو دماغ جان تو گل پڑے ہو میرے کو تسلی ہے بھی کسی کو سمجھ آ گئی ہے جی اسی مصدر کی زیادتی اپنے غیر پر تو غیر او جن دے وچ او مصدر پائی جاندی ہے لیکن ان دی بنسبت تھوڑی ان دے وچ چوکھی اے مطلب ہے جی ان دے وچ بھی ہے یہ نہیں کہ بالکل نہیں ہے گی ورنہ اسم تفضیل نہیں بن سکتا جی فصل اسم تفضیل اسم ہے ایسا اسم ہے مشتق ہوتا ہے فعل سے تاکہ دلالت کرے اس ذات پر جو موصوف ہے زیادتی کے ساتھ اپنے غیر پر اسم تفضیل ایسا اسم ہے جو مشتق ہوتا ہے فعل سے فعل سے تاکہ دلالت کرے اس ذات پر جو موصوف ہے زیادتی کے ساتھ اپنے غیر پر اپنے غیر پر چل بے بس یہ گا تو فلا يبنى الا من الثلاثي المجرد الذي ليس ثلاثیل ان سارے نال یہ نسبت دی مشدد واجہ ہو یہ نسبت دی جڑی ہے او اعراب چک دی ہے مکیون مکین مکین مدنیون مدنین مدنین کروڑ باری سمجھایا کیوں دماغ نہیں بڑھتی جی اے یا نسبت دی ہے منصوب طرف تین کے من الثلاثي تو المجرد یا نسبت دی مشدد ہوندی ہے جی من الثلاثي المجرد الذي ليس بلون ولا عيب انجے کہ جی میں روزانہ سر کھپتا ہے تے میں پتہ نہیں کندھا نال مخاطب بن جی جی مجھے نہ سمجھ کوئی کسی گل دی ہوندی یار جی نحو زید افضل الناس توجہ کرو اسم فاعل کا بھی صیغہ بتایا اسم مفعول کا بھی صیغہ بتایا صفت مشبہ کا بھی صیغہ بتایا مفرد کے بتانے ہیں تثنیہ جمع علامت سے بنتے ہیں تثنیہ جمع علامت سے بنتی ہیں اور مؤنث تا سے بنتا ہے اچھا جی اسم تفضیل میں نہیں وہ تو علیحدہ ہے فعل کا وزن ہے تو اسم تفضیل اس کا صیغہ بر وزن افعالو ہے مذکر کے لیے مؤنث کا نہیں بتایا وہ فعلا ہے وہ واضح ہے کہ اسم تفضیل کا مذکر کا صیغہ ہے افعالو کے وزن پر کس پر کے وزن پر لیکن اسم تفضیل کا صیغہ افعالو کے وزن پر فعل ثلاثی مجرد جو بمعنی رنگ اور بمعنی ظہری عیب نہیں صرف اسی سے اس وزن پر آتا ہے صرف اسی سے اس وزن پر آتا ہے کس پر افعالو کے وزن پر صیغہ اسم تفضیل کا مذکر کا افعالو کے وزن پر آتا ہے لیکن کس سے نہ ثلاثی مجرد کے غیر سے صرف ثلاثی مجرد سے اور ثلاثی مجرد بھی وہ جس کا معنی رنگ یا ظہری عیب نہیں اس سے یہ افعالو کے وزن پر آتا ہے جی ہاں جی بیان کر اسم تفضیل کا صیغہ کس وزن پر آتا ہے مذکر کے لیے افعال کے وزن پر آتا ہے مگر اس ثلاثی مجرد سے لیکن یہ افعال کے وزن پر کس کا آتا ہے ثلاثی مجرد کا نہ کہ ثلاثی مجرد کے غیر کا اور اس ثلاثی مجرد کا جس کا معنی رنگ اور ظہری عیب والا نہ ہو جس کا معنی رنگ اور ظہری نہ ہو اس سے افعال کے وزن پر آتا ہے آتا ہے ازرب و ازربان ازربون ازارب و زیربن ضربا ضربیان ضربیات ضربن ضربا کو گل سمجھی ہو اچھا اور صیغہ اسم تفضیل کا افعالو ہے او عاشیت ویخ سوال ہے کہ خیر تے شر اسم تفضیل ہے افعالو کے وزن پر کوئی نہیں ہے تو اس کا جواب دیا کہ یہ تخفیف کے لیے چھوٹے کر دیے اصل میں اخیارو تے اشرارو تو وہ تو ادغام ہو گیا شرو اصل میں پورے تھے تخفیف کے لیے پھر ان کو چونکہ کثیر الاستعمال ہے خیر شر تو ان کو مختصر کر دیا
سمجھیے گل کیا کہ سوال ہے کہ خیر اور شر اسم تفضیل ہیں لیکن یہ افعال کے وزن پر نہیں ہے تو جواب دیا ہے کہ اصل میں اخیارو اور اشرارو تھے تو تخفیف کے لیے ان کو تخفیف کر کے ان کو خیر اور شر بنا دیں اور صیغہ اسم تفضیل کا اور صیغہ اسم تفضیل کا افعلو افعلو یعنی برائے مذکر برائے نظر آ رہے ہیں بے مذکر واسطے افعلو ہے پس نہیں بنا کیا جائے گا مگر ثلاثی مجرد سے ایک اگو دوجی وضاحت اللہ زی وہ ثلاثی مجرد جو نہیں ہے لون اور عیب کے ساتھ یعنی جس کا معنی رنگ اور عیب نہیں یعنی زہری عیب کیڑا تے جہالت تے ابلد بئی کند دی کند ہونا اے باطنی عیوب نے تے انہاں کولوں اج حل تے ابلد اسم تفضیل آوندے نے باطنی عیوب کولوں آوندا ہے ظاہری عیوب کولوں نہیں آوندا ہاں جی جیسے زید افضل الناس اور صیغہ اسم تفضیل کا افعالو بس نہیں بنا کیا جائے گا مگر ثلاثی مجرد سے جو نہ ہو رنگ اور نہ عیب کے ساتھ جیسے زید افضل الناس ہن دھیان کر ایک منٹ ادھر ویکھ اے افضالو ہے نا یہ اسم تفضیل ہے تعریف لو ویکھی رکھی تینوں ویکھی رکھی اسم ہے جو مشتق ہے فاضلہ فعل سے تاکہ دلالت کرے ان پیچھے زیادہ لے جانے دلالت کرے اس ذات پر کون زید جو موصوف ہے زیادتی کے ساتھ زیادتی کس کی فضیلت کی اپنے غیر پر غیر کون ہے الناس چل من کر وے اور صیغہ اسم تفضیل کا افعلو ہے پس نہیں بنا کیا پس نہیں بنایا جائے گا پس نہیں بنایا جائے گا مگر ثلاثی مجرد سے اللہ زی وہ ثلاثی مجرد جو نہیں ہے رنگ اور عیب کے ساتھ اور عیب کے یعنی بمانا رنگ اور عیب نہیں ہے جیسے زید افضل الناس افضل الناس اور دیکھ لیسا بے ولا عیبن اس لیے کہ افعالو وہ ثلاثی مجرد جس کا معنی رنگ اور عیب ہے اس سے افعالو صفت مشبہ ہوتا ہے اس سے جیسے اسودو کالے رنگ والا یہ نہیں کہ زیادہ کالے رنگ والا کالے رنگ والا تے اب یادو چٹے رنگ والا آما نبینا تو کالا رنگ چٹا رنگ نبینا زہری ہے بہن کے کوئی نہیں چوکھا چٹا جویں انگریز ہوندے نے جدوں دھوپے دسدا کچھ نہیں ویکھے نہیں کنے کچھ ہوندے نے ساڈے پاکستان وچ چوکھے چٹے جی کسے ویکھیا ہوے جی ہن نظر کوئی دھوپے ہوندا جی ایہو ابجد مراد ہے جی تے اے جڑے نے اے عیب نے کی نے عیب نے انہاں کول افعل جڑا او کی ہوندا ہے صفت مشبہ ہوندا ہے کی ہوندا ہے ہاں اگے ٹورو فین کان زائدا علی الثلاثی او کان لونا او عیبا یجب ان یبنى افعال من ثلاثی مجرد ثلاثی مجرد لیدل علی مبالغۃ وشدۃ وقصرۃ ثم یذکر نائب فعل یذکر دا مصدر ذلك الفعل منصوبا على التمييز كما تقول هو اشد استخراجا واقوى حمرة واقبح عرجا عرجا توجہ بھائی ثلاثی مزید رباعی مجرد رباعی مزید سے اسم تفضیل بنانا ہو تو کیا طریقہ ہے کنی واری اگے دسیا ہے وہ گل کتاب وچ آ گئی کہ اگر ثلاثی مجرد کے علاوہ ثلاثی مزید رباعی مجرد رباعی مزید سے اسی طرح ثلاثی مجرد جن کا معنی رنگ اور عیب ہے ان سے اسم تفضیل بنانا ہو تو کیا طریقہ ہے جی
مزید فی اور رباعی مجرد اور رباعی مزید فی سے اسم تفضیل بنانا ہو تو کیا کرنا ہے؟ یا ثلاثی مجرد جس کا معنی رنگ اور ظاہری عیب ہے وہ اس سے بنانا ہو، بنانا ہو تو کیا کرنا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کون؟ ثلاثی مجرد جس کا معنی مبالغے والا ہو یا شدت والا ہو یا کثرت والا ہو، اس ثلاثی مجرد سے افعالو بنا لیں، اس ثلاثی مجرد سے آپ فعل بنا لیں. پھر آپ جس کا اسم تفضیل بنانا چاہتے ہیں اس کی مصدر منصوب آگے رکھیں بطور تمجیز. تو یہ ثلاثی مجرد کا افعالو جو مبالغے اور شدت اور کثرت پر دلالت کرتا ہے اور اس باب کی مصدر کا مجموعہ مل کر یہ اس باب کا اسم تفضیل بن جائے گا. ثلاثی مجرد کے علاوہ ثلاثی مزید رباعی مجرد رباعی مزید کا اسم تفضیل بنانا ہو تو کیا طریقہ ہے؟ اسی طرح ثلاثی مجرد وہ جس کا معنی رنگ اور عیب ہے، اس کا اسم تفضیل بنانا ہو تو کیا طریقہ ہے؟ تو طریقہ یہ ہے کہ مبالغہ اور شدت اور کثرت پر جو لفظ دلالت کرتے ہیں ثلاثی مجرد کے، ان سے پہلے افعالو بنائیں، ان سے پہلے افعالو بنائیں اور افعالو بنا کر جس ثلاثی مزید کا رباعی مجرد رباعی مزید کا یا لون عیب کا آپ نے اسم تفضیل بنانا ہے، ان کی کوئی مصدر ہونی ہے کہ کوئی نہیں ہونی؟ وہ مصدر منصوب بطور تمجیز اس افعالو کے آگے رکھ دے تو یہ اس باب کے اسم تفضیل بن جائے. باقی موصوف بھی ہوگا، آگے استعمال بھی تین طرح ہوگا، وہ ساری بات ہو جائے گی. بیان کر کیا کہ ثلاثی مزید اور رباعی مجرد اور رباعی مزید کا اسم تفضیل بنانا ہو تو کیا طریقہ ہے؟ تو یا ثلاثی مجرد جس کا معنی اور عیب ہے اس کا اسم تفضیل بنانا ہو تو کیا کرنا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ثلاثی مجرد سے جس کا معنی مبالغے والا ہو شدت والا ہو، خود یہی بھی موجود ہے، اشد و اکثر و آپ بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور ثلاثی مجرد جو ان معنوں پر دلالت کرتے ہیں ان سے افعال و مشتق کریں. مشتق کر کے اس باب جس باب کا اسم تفضیل بنانا ہے مصدر کو آگے رکھیں منصوب بطور تمجیز، یہ اسم یہ افعالو اور اس کی مصدر منصوب بطور تمجیز یہ مجموعہ اس باب کا اسم تفضیل بن جائے گا. مثال کے طور پر آپ نے باب استخراجہ جو ہے اس کا اسم تفضیل بنانا ہے جی کہ استخراج والا فعل زید نے بھی کیا ہے اور عمر نے بھی کیا اور زید استخراج میں زیادہ ہے، تو طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ یوں کہیں گے اب شدت والا شدت ہے نا ثلاثی مجرد، اس سے پہلے لیں گے اشدو اور زید کو شروع میں رکھیں گے، ہوبا نو چھڈو زید، زید اشدو اگے لونی ہو مصدر کیڑی استخراج اگے رکھنا ہے من امرن، زید اشد استخراجا من امرن، تو معنی یہ ہے کہ زید اشد ہے ازرو استخراج کے امر سے. یہ لمبا معنی، مختصر معنی وہی ہے کہ زید طلب خروج میں زیادہ ہے امر سے، زید طلب خروج میں زیادہ ہے امر سے. آپ نے اکرام باب سے اسم تفضیل بنانا ہے تو زید اشد اکرامن، اشدو کے بجائے اکثر رکھ لیں، زید اکثر اکرام من امرن، کہ زید بھی عزت کرتا ہے عمر بھی کرتا ہے لیکن زید چوکھی کرتا ہے، تو کیویں بیان کرنا ہے؟ زید اکرام من امرن، زید عزت کرنے میں زیادہ ہے امر سے. سمجھ آئیے؟ کوئی بھی فعل لے لو، کوئی لے لو، تو مثلا دحرجتن کا معنی ہے لڑکانا جی، تو بھی پتھر ریڑنا، تو زید پتھر ریڑنے وچ چوکھا ہے امر نالوں دو میں ریڑ دینے، تو کس طرح بنے گا اسم تفضیل؟
زیدن اشد دحرجتن من امرن اچھا لون تے عیب والے پاسے آ جاؤ اگلے پاسے مثالاں لکھیاں نے کہ بھئی جڑا ہے نا احمر حمرت اے سرخی ہے سمجھ آئیے عرج لنگڑا ہونا یہ بھی عیب ہے تو ہم ان سے بنانا چاہتے ہیں تو پہلے ہم جو ہے نا وہ لفظ لائیں گے مثال کے طور پر بھی ان کے مناسب جو شدت والے معنی پر مبالغے پر دلالت کرے تو وہ اسم تفضیل ہم لائے اقوا تو زید اقوا حمرتم من امرن زید بھی رہتا ہے تو امر بھی رہتا ہے لیکن زید چوکھا رہتا ہے تو کہ بھی آخنا ہے اکثر حمرتن ہوتا بھی ٹھیک ہے کہ زید زیادہ سرخ ہے امر سے حاصل معنی یہی ہے اچھا اگلا آرا جن لنگڑا ہونا کی ہونا لنگڑا ہونا اتنے لکھا ہی اس لنگڑے پن تو مراد ہے جڑا جمدہ لنگڑا ہے جڑا ایک ہوں بھی مجھ سٹ لگی تے چند دن واسطے یہ نہیں جنہیں بھی خلقتاً لتاں کمزور نہیں ہوتی بعض ہوتے کہ بنے بندے کو نہیں کوئی لت کمزور ایک بندہ لگا کے ٹرتا ہے جی شروع تو ہوتی ایویں ہوتا ہے جی او زیدن بے زید بھی لنگڑا ہے امر بھی لنگڑا ہے جی جی تے زید چوکھا لنگڑا ہے کندے نالوں تے کمیں کبو ہے نا کبو اندے کول اسم تفضیل بنایا زیدن اقباہ آراجم من امرن زید زیادہ کبھی ہے لنگڑا ہونے کے اعتبار سے امر سے کوئی میرے کھانے چاہیے کہ کوئی نہیں چلو بڑی گل ہے پس اگر ہو کون اسم تفضیل زائد یا فعل زائد ثلاثی پر رباعی ہو یا ثلاثی مزید ہو یا ہو کون وہ فعل لون یا عیب تو واجب ہے یہ کہ بنایا جائے افعالو کیا بنایا جائے او آشیت دیکھو سوال لکھے سوال افلاس باب افعال ہے تو اندے کولو افلس اسم تفضیل آیا ہے آپ جی اور حماقت اے عیب ہے تو اندے کولو احمق آیا ہے جی تو آندے نے کہ اے شاذ نے اے کی نے اے شاذ نے چلو ہن واپس آ تے کی کرنا ہے جی واجب ہے یہ کہ بنایا جائے افعالو ثلاثی مجرد سے یا افعالو بنانا ہے تاکہ دلالت کرے مبالغے پر اور شدت پر اور کثرت پر اے بنا کے نافعلو اس معنی والا پھر ذکر کیا جائے بعد اس افعالو کے مصدر اس فعل کی منصوب علی التمجیز سمجھیے گل ایک ہی بن گیا اسم تفضیل بن گیا کی بن گیا جیسا کہ کہے تم زید اشد استخراجا من امرن اور زید اقوا حمرتم من امرن اور زید اقباہ آراجن من امرن جی بس اگر ہو زائد ثلاثی پر یا ہو لون یا عیب واجب تو واجب ہے یہ کہ بنا کیا جائے افعال ثلاثی مجرد سے تاکہ دلالت کرے مبالغہ پر اور شدت پر اور کثرت پر پھر ذکر کیا جائے اس افعال کے بعد اے جڑا بنا تیار کر کے رکھے افعال کے بعد مصدر اس فعل کی جندہ اسم تفضیل بنانا ہے جی منصوب علی تمییز جیسا کہ کہتوں زید اشد استخراجا من امر زید اقوى حمرة من امر اور زید اقبح اراجا من امر زید زیادہ کبھی ہے لنگڑا ہونے کے اعتبار سے کس امر سے ہمیں بابا پاس اگر ہو کون وہ فعل زید ثلاثی پر یا ہو فعل لون یا عیب یا ہو فعل لون یا عیب تو واجب ہے کہ بنایا جائے فعل ثلاثی مجرد ہاں بنایا جائے افعالو ثلاثی مجرد میں سے ثلاثی مجرد سے تاکہ دلالت کرے کون وہ افعالو جڑا بنایا ہے
مبالغے پر، تاکہ دلالت کرے مبالغے پر اور شدت پر اور کثرت پر. پھر ذکر کی جائے پھر ذکر کی جائے افعالوں کے بعد افعالو کے بعد مصدر مصدر اس فعل کی اس فعل کی منصوب بطور تمجیز، جیسا کہ جیسا کہ تو کہے زید احتیاط رکھنا ہے. زید اشد ہوا نہیں ہوا ختم. زید اشد استخراجا من امر او نال کوڑو لانا ہے. اور زید اقوا حمرتن اقباحو اور زید اقوا زید اقوا حمرتن اور زید اقوا حمرتن من امر امر اور زید اقباحو عراجا من امر. سمجھا گئی؟ اے آ گیا مسئلہ بھی اس کا صیغہ ثلاثی مجرد سے تو پکا افعال ہے، باقیوں سے اس کا طریقہ آ گیا بھی کس طرح بنانا ہے. آگے جی وقياسه ان يكون للفاعل كما مر وقد وقد جاء للمفعول قليلا نحو آزارو. واشهر. بس مسئلہ جی اسم تفضیل قیاس تو یہ ہے کہ وہ فاعل کے لیے ہوتا ہے. قیاس تو یہ ہے کہ وہ فاعل کے لیے ہوتا ہے، اور فاعل کا معنی فاعل ان کا وزن نہیں ہے بھئی، ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جس کے ساتھ وہ مصدر زیادہ قائم ہے. یہ مطلب ہے بس زیادہ مارنے والا. یہ فاعل والا معنی ہے کہ مفعول والا؟ زیادہ جاننے والا، زیادہ کھانے والا، زیادہ سونے والا، زیادہ بات نہ ماننے والا، زیادہ ٹھیٹ ہونے والا. یہ کس کا معنی ہے؟ فاعل کا معنی ہے. اور کس کا معنی ہے؟ زیادہ توجہ نہ کرنے والا کس کا معنی ہے؟ فاعل کا معنی ہے جی. تو قیاس یہ ہے کہ اسم تفضیل جو ہے وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ فاعل کے لیے ہوتا ہے. سمجھے؟ یہ کما مرہ جیسا کہ مثالیں گزری ہیں. لیکن اسم تفضیل کلام عرب میں کبھی کبھی مفعول کے لیے بھی آتا ہے، کبھی کبھی مفعول کے لیے بھی آتا ہے، کبھی کبھی مفعول کے لیے بھی آتا ہے. یعنی اس پر فعل واقع ہے زیادہ بنسبت غیر کے. اس پر فعل واقع ہے زیادہ بنسبت غیر کے، یعنی دو تے فعل واقع ہوئے، دو تے فعل واقع ہے ایک تے زیادہ. تے لیکن ایک تے زیادہ تے ایک تے تھوڑا. جس تے زیادہ ہے نا انہوں اسم تفضیل نال تعبیر کرنا. دوجا من تو بعد آوے گا جی. کیا کہ جی قیاس تو یہ ہے. اسم تفضیل فاعل کے لیے ہوتا ہے اور جیسا کہ مثالیں گزر گئی ہیں. اور کبھی کبھی اسم تفضیل جو ہے کے لیے بھی آتا ہے، کس کے لیے؟ مفعول کے لیے بھی آتا ہے. مفعول کے لیے آنے کا مطلب ہے کہ دو شخصوں پر فعل واقع ہوا، دو شخصوں پر فعل واقع ہوا، ایک پر زیادہ واقع ہوا، ایک پر تھوڑا. تو جس پر زیادہ اس کو افعالوں کے ساتھ تعبیر کریں گے. سمجھیے گل. ہن دیکھ دو بندے نے جنہاں وچ عذر ہے تے زید وچ عذر زیادہ ہے، امر وچ تھوڑا ہے. تو زید اعذر من امر، معنی یہ ہے کہ زید معذور زیادہ ہے امر سے. تو معذور کی شے ہے؟ معذور کرے. تو زید زیادہ معذور ہے کس سے؟ امر سے. اسی طرح دو بندے ہیں وہ مشغول ہیں، ان میں سے ایک زیادہ ہے مشغولیت میں، ایک کم ہے. تو اب زید اشغال من امر، زید امر کہ زید زیادہ مشغول ہے. اور جڑے کام وچ بھی تے زید زیادہ مشغول ہے کس سے؟ اسی طرح زید بھی مشہور ہے، عمر بھی مشہور ہے، لیکن زید زیادہ مشہور ہے. تو یوں ہوگا زید اشہر من عمر کہ زید زیادہ مشہور ہے بنسبت عمر کے. تب ان تینوں کا معنی ہے معذور تر، مشغول تر. تار کھیرا نال نہیں ہے، صرف تار ہی ہے. سمجھائیے جی. تو یہ بنسبت غیر کے، لیکن یہ کس کا معنی ہے؟ مفعول کا معنی ہے. کس کا معنی ہے؟ مفعول کا معنی ہے. معذور تر، مشہور تر اور مشغول تر. تو جملے کس طرح بنیں گے؟ زید
आज़ारो मिन अमरिन, ज़ैद ज़्यादा माज़ूर है, अमर से, ज़ैदुन अशगालो मिन अमरिन, ज़ैद ज़्यादा मशहूर है अमर से, ज़ैदुन अशहरु मिन अमरिन, ज़ैद ज़्यादा मशहूर है अमर से। चलो जी। और क्या इसम तफजील का ये कि हो इसम तफजील फ़ाइल के लिए, जैसा कि गुज़र गई मिसालें, और कभी आता है इसम तफजील मफूल के लिए, और अला गैर क़ियास, अला कलील तौर पर, जैसे ज़ैदुन आज़ारो मिन अमरिन। क्या माना है ज़ैदुन आज़ारो मिन अमरिन का? कि ज़ैद अमर से, और ज़ैदुन अशगालो मिन अमरिन, क्या माना है इसका? ज़्यादा मशगूल है अमर से। ऐसा बस है। ज़ैदुन अशहरो मिन अमरिन, की माना ज़ैदुन अशहरो मिन अमरिन का? ज़ैद ज़्यादा मशहूर है अमर से। अमर से। हाँ बिशा माना करो। क़ियास इसम तफजील का ये कि हो फाइल के लिए जैसा कि गुजर गया, और कभी आता है मफूल के लिए, आता है इसम तफजील तफजील मफूल के लिए कलील तौर पर, जैसे ज़ैदुन आज़ारो मिन अमरिन, और माना क्या है? ज़ैद ज़्यादा माज़ूर है, ज़्यादा माज़ूर है अमर से, हाँ, और ज़ैदुन अशगालो मिन अमरिन, क्या माना है? ज़्यादा मशगूल है अमर से, और अशहरु मिन अमरिन, ज़ैद ज़्यादा मशहूर है अमर से। अमर से। हाँ भाई। और क्या इसम तफजील और का क़ियास इसम तफजील का ये कि हो फाइल के लिए, ये कि हो फाइल के लिए, जैसा कि गुजर गया, है, और कभी कभी आता है मफूल के लिए, कभी आता है मफऊल के कलील लिए, तौर पर, कलील तौर पर, जैसे ज़ैदुन आज़ारो मिन अमरिन, जैसे ज़ैदुन आज़ारो मिन अमरिन, और ज़ैदुन अशगालो मिन अमरिन, जैसे ज़ैदुन अशहरु मिन अमरिन। और अशिया देख लिल फ़ाइल। वजह यह है कि फ़ाइल के लिए क़ियास क्यों है? इसलिए कि तफजील ख़ास उस चीज़ के लिए होती है कि उसके लिए फ़ेल में तासीर हो ज़्यादती और नुकसान के साथ, और ये तासीर ज़्यादती और नुकसान की ये फ़ाइल होता है। कौन होता है? फाइल होता है। बी दूसरी वजह बी, अगर हर दोनों आज हर दो साख्ता शब्द बे फ़ाइल भी आवे तो मफूल भी इकट्ठे पे हों, फिर इल्तिबास लाजम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऐसा बा। अच्छा, सवाल है कि मफूल को तरजीह दे दें। क्या दे दें? बे मफूल ज़्यादा है और फ़ाइल थोड़ा है, किससे? इसम तफजील के लिए बे मफूल ज़्यादा है और, तो जवाब है कि फिर इसम तफजील से बहुत सारे फ़ेल खाली रह जाएंगे, क्योंकि फ़ेल लाज़म का तो मफूल आता ही नहीं है। तो जितने फ़ेल लाज़म है फिर उनका इसम तफजील ही कोई नहीं होगा, बरखिलाफ़ फ़ाइल के। वो लाज़म से आता है कि नहीं आता है? आता है जी। इसलिए जो है ना वे मफूल को तरजीह नहीं दे सकते, मफूल को ऐशा बस है। दूसरा ये है कि फ़ाइल में मुबालगा ये अच्छा है, लितर खाने में मुबालगा ये तो अच्छा नहीं ना। नहीं समझा? बे मफूल थे ना फेल वाक़या होया तो ये ज़्यादा कुट खाना ये तो कोई खूबी नहीं ना, ज़्यादा कुटना खूबी है जी। इसलिए जो है ना हुसन जो ahsan है वो क्या है? मुबालगा फ़ाइल में ahsan है, ना कि मफूल में ahsan है। सुने एक तीसरी चौथी दलील बी, फ़ाइल अक्सर है कलाम अरब में बनिस्बत मफूल के में अक्सर है। तो गिने ने उस्ताद जी मैं गिने ने, इसलिए कि हर फेल का फ़ाइल होता है, मफूल सिर्फ मुतद्दियों का होता है। हर लाजमी मुतद्दी सब का फ़ाइल होता है और मफूल सिर्फ, तो फिर फ़ाइल चोखे होए कि ना होए? नहीं समझे? तो चूँकि फ़ाइल चोखे इसलिए इसम तफजील क्यास ये है कि किसके लिए हो? एक दलील इस तो पिछली दलील के फ़ाइल में मुबालगा हो ये ahsan है, उस तो पिछली दलील ही अगर मफूल को तरजीह दें तो फ़ेल लाजमी सब तफजील से खाली रह जाएंगे, क्योंकि उनका तो मफूल नहीं आता। तो पहली दलील ये है कि इसम तफजील उस चीज़ के लिए आता है
جس کے لیے فعل میں تاثیر ہو زیادتی کی یا نقصان کی، تو یہ تاثیر کرنے والا تو فاعل ہوتا ہے، مفعول پر تو تاثیر کی جاتی ہے. سمجھیے گل ہے. چلو بھائی.